بنی اسرائیل کا ایک شخص کسی کام کی وجہ سے شہر سے باہر گیا۔ اس کی ایک بیوی تھی۔ اس شخص نے اپنے بھائی کو اس کی خیرگیری اور ضروریات کی فراہمی کے لیے وصیت کی تھی، تو اس کا بھائی اس کی ضروریات پوچھنے کے لیے آتا اور ضروریات کی اشیاء پوچھ کر فراہم کر دیتا۔ ایک دن دیور کی نظر اس کی بھابھی پر پڑی تو نیت خراب ہو گئی۔ اس نے اپنی بھابھی کو بہکانے اور پھسلانے کی کوشش کی، مگر عورت نے منع کر دیا۔ اس نے عورت کو دھمکی دی، اگر تو میری بات نہ مانے گی تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ عورت نے کہا، میں تیری بات نہیں مانوں گی اور نہ ہی تیری کوئی بات سنوں گی، تو چاہے جو مرضی کر لے۔ اس عورت کی بات سن کر اس کا دیور خاموش ہو گیا، مگر جب اس کا بھائی آیا تو اس نے اپنی بھابھی پر الزام لگا دیا اور کہا، بھائی تجھے معلوم ہے کہ تیری بیوی نے مجھے غلط بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی اور اس نے یہ کیا وہ کیا اور خوب الزام لگائے۔ بھائی نے کہا، کیا تو سچ کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا، ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں۔ جب شوہر گھر آیا تو اس کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اپنی بیوی سے اپنے بھائی کی بات کی تصدیق کرے یا کچھ پوچھے، تو اس نے رات کو تلوار کے ساتھ بیوی کو زخمی کر دیا، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ بیوی مر چکی ہے تو وہاں سے چلا گیا، مگر عورت میں ابھی جان باقی تھی۔ وہ وہاں سے چلی اور ایک گرجے کے پاس پہنچی۔ جب وہاں پر اس کی کراہنے کی آواز راہب نے سنی تو وہ آیا اور اس عورت کو زخمی دیکھا تو اپنے حبشی غلام کو آواز دی اور دونوں نے مل کر اسے گرجا گھر میں اٹھا کر لے آئے، اور راہب نے مسلسل اس کا علاج کیا حتیٰ کہ وہ تندرست ہو گئی۔ اس راہب کا ایک چھوٹا بچہ تھا جس کی ماں مر چکی تھی۔ راہب نے کہا، اگر تو جانا چاہتی ہے تو اس کو بھی لے جا، اگر یہیں رہنا چاہتی ہے تو یہی رہ۔ تو عورت نے کہا، میں یہاں رہ کر تیری خدمت کروں گی۔ اس کے بعد یہ عورت راہب کے بیٹے کی پرورش کرنے لگی۔ ایک دن اس عورت پر راہب کے حبشی غلام کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے اس کو کہا کہ تو میرے ساتھ غلط کاری کر۔ عورت نے اسے منع کیا۔ اس نے کہا، میں تجھے قتل کر دوں گا، لیکن عورت نہ مانی، تو اس نے اس بچے کو قتل کر دیا جس کی وہ پرورش کر رہی تھی، اور راہب کو جا کر بتایا کہ اس خبیث عورت نے تیرے بیٹے کے ساتھ کیا کیا ہے۔ راہب گھر گیا تو اس نے پوچھا، بتاؤں کیا کیا؟ اس نے کہا، اس عورت نے تیرے بیٹے کو ذبح کر دیا۔ یہ سن کر راہب وہاں آیا اور اس نے اپنے بیٹے کو خون میں لت پت دیکھا اور عورت سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ اس نے کہا، واللہ مجھے معلوم نہیں، البتہ تیرے غلام نے مجھے قتل کی دھمکی دی تھی۔ یہ کہہ کر اس عورت نے پورا واقعہ بتایا۔ راہب نے کہا، مجھے تیرے معاملے میں شک ہو گیا ہے، اب تیرا یہاں رہنا مجھے پسند نہیں۔ یہ 50 دینار لے اور جہاں تجھے سے ممکن ہو سکے وہاں چلی جا۔ یہ عورت وہ دینار لے کر چل پڑی، حتیٰ کہ ایک بستی میں آ کر رکی۔ وہاں دیکھا کہ ایک شخص کو سولی دی جا رہی ہے۔ وہاں حاکم اور لوگ جمع تھے۔ اس عورت نے حاکم سے کہا، میں اگر تجھے 50 دینار دوں تو کیا اس شخص کو چھوڑ دے گا؟ اس نے کہا، لاؤ مجھے دینار دو۔ اس عورت نے 50 دینار حاکم کو دیے اور اس نے آدمی کو چھوڑ دیا۔ اس بچنے والے شخص نے کہا، جو کچھ تو نے میرے لیے کیا ہے ایسا کوئی نہیں کرتا، میں تجھ سے الگ نہیں ہوں گا بلکہ زندگی بھر تیری خدمت کروں گا۔ اس کے بعد دونوں چلتے چلتے سمندر کے کنارے آ گئے۔ لوگ کشتیوں میں سوار ہو گئے، چنانچہ یہ دونوں بھی سوار ہو گئے۔ یہ عورت نہایت خوبصورت تھی۔ جب کشتی والوں نے اسے دیکھا تو آدمی سے پوچھا کہ یہ عورت تیری کیا لگتی ہے؟ اس نے کہا، میری غلام ہے۔ پوچھنے والے کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے کہا، تو اسے مجھے بیچ دے۔ اس نے کہا، واللہ میں نہیں بیچوں گا۔ تو انہوں نے جب اس کو زیادہ پیسے کی آفر دی تو اس نے اس عورت کو ان کے ہاتھوں بیچ ڈالا اور ڈھیر سا سامان لے کر وہاں سے چلتا بنا۔ اس خرید و فروخت پر کشتی کے مسافر گواہ بن گئے، اور عورت کے حصے میں جو اس کو نہیں پتا تھا وہ ذلت آنے والی تھی۔ جب کچھ سفر طے ہو گیا تو خریدنے والے نے اٹھ کر کہا
کہ میں نے تجھے خرید لیا ہے؟ یہ عورت بولی اللہ سے ڈر، میں تو آزاد عورت ہوں۔ آدمی نے کہا اپنی بات چھوڑ، وہ تیرا مالک تھا، چھوڑ گیا، اب تو اسے پا نہیں سکتی۔ اتنے میں کشتی کے دوسرے مسافر بھی آ گئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کی دشمن، اس شخص نے تجھے خرید لیا ہے، ہم اس کے گواہ ہیں۔ اس عورت نے کہا تمہارا ستیاناس ہو، اللہ سے ڈرو، میں ایک آزاد عورت ہوں اور میرا کوئی مالک ہرگز نہیں ہے۔ لوگوں نے اس شخص سے کہا کہ اٹھ اور اس عورت کی عزت خراب کر دے ورنہ یہ تیری بات نہیں مانے گی۔ یہ آدمی بری نیت سے اس کی طرف بڑھا تو اس عورت نے گڑ گڑا کر اللہ سے پناہ مانگی اور ان لوگوں کے لیے بد دعا کی۔ اچانک کشتی الٹ گئی اور عورت کے سوا کوئی بھی زندہ نہ بچا، سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ ساحل پر ایک بادشاہ نے اس عورت کو بچایا اور پھر اس کے حالات پوچھے، پھر عورت کو بادشاہ نے شادی کا پیغام دے دیا۔ اس عورت نے جواب دیا کہ میرا ایک قصہ ہے اور سارا قصہ کہہ سنایا، اس لیے میرے لیے شادی جائز نہیں۔ بادشاہ نے اسے اپنے گھر میں عزت سے رکھا اور کبھی امور مملکت میں کوئی پریشانی ہوتی تو بادشاہ اس عورت سے مشورہ کرتا اور اس کے مشورے میں برکت پاتا، حتیٰ کہ بادشاہ کے موت کا وقت قریب آ گیا تو اس نے اپنے مملکت میں لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں تمہارے لیے کیسا تھا؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے رحم دل باپ کی طرح تھے اور آپ کے احکامات بڑے اچھے تھے۔ تو اس بادشاہ نے کہا میرے سارے فیصلے اس عورت کے مشورے سے ہوئے تھے اور میں نے تمہارے لیے ایک اور فیصلہ کیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیسا فیصلہ؟ تو بادشاہ نے کہا میرے بعد حکمران یہ عورت ہوگی، اور لوگوں نے اسے منظور کر لیا اور پھر یہ عورت اس کی ملکہ بن گئی اور بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ عورت نے تمام لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا تاکہ لوگ اس سے بیعت کر لیں۔ لوگ جمع ہونے لگے اور دیکھتی رہی، لوگ کرتے رہے۔ اس کے سامنے سے لوگ گزرتے گئے، اس کے سامنے اس کا شوہر اور دیور گزرے، اس نے حکم دیا ان دونوں کو علیحدہ کرو۔ اس کے بعد سولی سے بچنے والا شخص گزرا تو اسے بھی علیحدہ کھڑا کر دیا، اور پھر راہب اور اس کا غلام گزرے تو اس نے بھی اسے علیحدہ کر دیا۔ جب سب لوگ چلے گئے تو اس عورت نے ان تمام لوگوں کو بلایا اور اپنے شوہر سے مخاطب ہو کر بولی کیا تو مجھے جانتا ہے؟ شوہر نے کہا واللہ صرف اتنا کہ تو ہماری ملکہ ہے۔ اس نے کہا میں تیری بیوی ہوں اور تیرے بھائی نے مجھ سے ایسا سلوک کیا تھا۔ اس عورت نے اس کے بھائی کی بات بتائی اور کہا اللہ خوب جانتا ہے کہ جب سے میں تجھ سے جدا ہوئی ہوں میرے قریب کوئی مرد نہیں آیا۔ اس کے بعد اس کے بھائی کو بلا کر قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد راہب کو بلایا اور کہا جس چیز کی ضرورت ہو مجھ کو بتا دینا، اور راہب کو اس کے غلام اور اس کے بچے کے قتل کا واقعہ بتایا، پھر اس غلام کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اس عورت نے سولی سے بچنے والے شخص کو بلایا اور اسے بھی قتل کیے جانے اور سولی پر چڑھائے جانے کا حکم جاری کر دیا۔ تو دوستان محترم، جو اللہ کے احکامات پر چلتا ہے تو اللہ تعالی ان کی مدد کرتا ہے، جیسا کہ اس کمزور عورت کو اللہ تعالی نے لوگوں کے تانوں سے بچا کر ملک کا بادشاہ بنا دیا۔ اگر یہ کہانی پسند آئی ہے تو چینلز کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ایسی اچھی کہانی ملتی رہے۔